السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ بریلوی کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے سچے مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کی جانب جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کی غلط تشریح کرتے ہیں تاکہ عوام علماء حق علماء دیوبند کے قریب نہ ہو اور ان کی دکانیں چلتی رہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی طرح کے ایک جھوٹ کا خلاصہ کریں گے، تو اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ غور کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے؟ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر التفات کی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے۔ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر، یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں، باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکاری کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے، ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے، امر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر سبی ہر بچے کو ہے، مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرند پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا اس میں نبی کی کوئی خصوصیات اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے۔ اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے، اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں، اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے؟
اگر تھوڑا ہے تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے۔ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین۔ اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی باتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ دون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون عن امثال ذلک بل کتب شیخ اشرف علی تھانوی فی رسالت حفظ الایمان۔ فرماتے ہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر زید کا علم ہے، حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ہے، یا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ اور جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رکھا ہے، کیا یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر، عمر حتیٰ کہ جانور کے برابر ہے؟ کیا یہ بات لکھی ہے؟ اور کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے یا تم اس عقیدے سے بری ہو؟ الجواب اقول وهذا اعظم من افتراءات المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام وزاروا بحقهم خلق مراد الشیخ مدذل فقاتلهم اللہ انا يفكون۔ جواب سمجھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوالات کیے گئے تھے اور آپ نے 3 سوالات کے جواب دیے۔ آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ فرمائیں قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ رسول امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کا جواب جس رسالے میں دیا اس رسالے کا نام ہے حفظ الایمان۔ اب پہلے 2 مسائل پر ہم بات نہیں کرتے، تیسرے پر بات کرتے ہیں جو اعتراض ہے۔ حکیم الامت تھانوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ ایک وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے، اس لیے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ دی کہ یہودی اللہ کے نبی کو رائے نہ فرماتے اور وہ معنی اور لیتے، مسلمان بھی رائے نہ کہتے اور معنی اور لیتے، وہ رائے نہ کہتے اور راعینا تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تو اس کا معنی ہوتا تھا راعی ہمارے چرواہے، وہ مراد یہ لیتے، اور مسلمان اس کا معنی لیتے ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن لفظ ایسا تھا مسلمان استعمال کرتے اور یہودی خوش ہوتے کہ ہم نے جال میں پھنسا لیا ہے، جو بات حضور کو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اب رائنا تم نے نہیں کہنا کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا عالم الغیب حضور کو نہیں کہنا کہ اس میں شرک کا وہم اور شبہ ہو جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری مثال دی حدیث پاک سے، حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک۔ اب دیکھو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، تو آقا کے لیے لفظ رب اگرچہ لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تم یہ نہ کہنا غلام کو اپنے رب کو پانی پلا، اس میں شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا، شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا وضع ربک، اپنے رب کو وضو کرا، شبہ پڑے گا رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ فرمایا یہ نہ کہنا
بلکہ کیا کیا کرو، وَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ سیدی و مولایا، سیدی اور مولایا کہا کرو، یہ ربی نہ کہنا، لا یقل احدکم ربی، ربی نہ کہنا بلکہ کیا کہنا، سیدی و مولا، یہ کہہ دینا اتم سیدک، وضع سیدک، اپنے آقا کو وضو کراؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا یقل احدکم عبدی، اپنے غلام کو عبدی نہ کہنا۔ حضور کیا کہے؟ فرمایا تم کیا کہا کرو، فتایا و غلامی، عبدی کہو گے تو شبہ ہوگا کہ یہ اپنا بندہ تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ غلام کو عبد کہتے ہیں، بلکہ لغت میں تم عبدی نہ کہنا، غلام ہی کہنا، تاکہ شبہ نہ پڑے۔ اب دیکھو حکیم الامت تھانوی نے ایک دلیل قرآن سے دی ہے اور ایک دلیل حدیث سے دی ہے، ایسا لفظ استعمال اللہ کے نبی نہ کرے کہ جیسے شرک کا شبہ ہو جائے اور وہم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات، اب حضرت فرماتے ہیں ایک بات اور سمجھے، فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقِ طاعت شرعیہ ما لم يقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ وسبیل۔ اب فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے حصول کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے، نہ دلیل ہو، نہ کوئی وسیلہ ہو اور نہ ہی کوئی سبیل ہو، یہ کیا ہے؟ غیب۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آگے کیا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کو حاصل جانتا ہوتا تو ساری خیریں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں نا، اور آپ جانتے ہیں لو کے لیے ضابطہ کیا ہے، یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو تکلیف، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں۔ لو کنت عالم الغیب، اگر علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچی ہے، لہذا آپ پاس علم الغیب نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، فساد نہیں ہوا۔ تم بھی نہیں مانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام غیب کے علوم تھے، بعض علوم، اب اتنے بعض علوم، یہاں پر لفظ آپ نے بولا ایسا بعض علم، ایسا کا لفظ ہے۔ اب ایسے کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا تشبیہ کے لیے ہے، گویا علیہ باللہ نبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو تشبیہ دے دی حیوانات اور بہائم کے ساتھ، علیہ باللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں آتا، لفظ ایسا اردو زبان میں اور خاص طور پہ پھر ہندوستانی اردو میں لفظ ایسا جب لکھا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اتنا، اس قدر۔ مثلا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کتاب خریدی کہ جس کو دیکھ کر میرے اساتذہ خوش ہو گئے، ایسی یعنی میں نے ایسی کتب خریدی، یعنی اتنی کتب خریدی یا اس قدر کتاب خریدی۔ اب اس سے مراد یہاں تشبیہ نہیں ہوتی۔ حضرت فرما رہے ہیں ایسا علم، یعنی اگر یوں کہو کہ بعض کا علم، تو وہ تو فرمایا ان کے پاس زید عمر بکر ان کے پاس بھی ہے، تو یہ اس عبارت کا مطلب تھا، اور جس کو لوگوں نے کیا ہے اور اس کو قابل اعتراض بنا دیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ یہ خبر مشہور کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی دامت برکاتہم نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، تو کیا واقعتاً آپ نے ایسا کلام لکھا ہے اور آپ کی مراد یہی ہے؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، اور یہ جواب حفظ الایمان کے ساتھ بسط البنان کے نام سے چھپا بھی ہے اور ساتھ رسالہ لگا ہوا بھی ہے، بڑا تفصیلی جواب لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ بخدا میرے ذہن وہم و گمان حاشیے خیال میں بھی یہ عنوان نہیں آیا تھا، اور بھلا کسی مسلمان کے حاشیے خیال ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہ نبوت کے علوم کو تشبیہ دے دے حیوانات کے ساتھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کے اصرار پر اپنی اس عبارت کو بدل بھی دیا تھا، اور پھر کتاب لکھی تھی تغییر العنوان۔ تو اب یہ تین کتابیں ہو گئی، حفظ الایمان،
بسط البنان، تغییر العنوان، اب یہ تقریباً یہ 3 کتابیں اکٹھی چھپتی ہیں، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یعنی اس عبارت کی وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، یہ جو حضرت حفظ الایمان میں تھی، اگر یہ عبارت کفریہ اور شرکیہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے سن 816 میں، انہوں نے مواقف کی شرح لکھی، شرح مواقف کے نام سے۔ شرح مواقف میں انہوں نے بھی یہی عبارت لکھی ہے، بعین ہی یہی عبارت ہے، بس فرق اتنا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھی تھی، اور حضرت سے پہلے علامہ میر شریف جرجانی عربی میں لکھی تھی۔ حضرت میر جرجانی کی عبارت پہ اعتراض نہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پہ اشکال ہے۔ انہوں نے یہی بات لکھی تھی کہ اذا الاطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی اتفاقا والبعض ای الاطلاع علی البعض لا یختص بالنبی کما اقررتم بھی، یعنی یہ عبارت انہوں نے بھی لکھی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ 4 عبارتوں کی وضاحت عرض کر دی ہے۔ مزید اگر آپ اس میں تفصیل دیکھنی چاہیں تو حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین پر اعتراضات کا علمی جائزہ، آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تحقیقی الزامی جوابات سے اس بات کو وضاحت کی ہے، اور اس طرح حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے جو حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحند علی المفند کا ترجمہ اور ساتھ مفید حواشی لکھے ہیں، اس کے اندر بڑے ہی مختصر انداز کے اندر آپ کو ان تمام عبارات کی وضاحت مل جائے گی۔ بلکہ میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں کھنگالنے کے بعد جتنا مختصر، آسان اور جامع حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے اس المحند علی المفند کے حواشی میں جو اصولی جواب یا مباحث کی ہیں وہ بہت آسان ہیں، اور عام طور پہ طلباء کے لیے وہ بہت